شائقین کرکٹ کے دل میں ایک سوال اکثر اٹھتا ہے کہ دنیا کا تیز ترین بالر کون ہے؟ فوراً ہی شعیب اختر کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن بعض ایکسپرٹس کی نظر میں وقار یونس دنیا کے تیز ترین بالر تھے، لیکن ان کے دور میں سپیڈ گن کا استعمال ہی نہیں ہوا، جبکہ سپیڈ گن کے مطابق شعیب اختر دنیا کا فاسٹ بالر ہے۔ اگر اس بات کو مزید کریدا جائے تو ریکارڈ کے مطابق دنیا کے تیز ترین بالر شعیب اختر محمد زاہد کو اپنے سے بھی زیادہ فاسٹ بالر قرار دیتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں شعیب اختر کو یہ کہتے سنا گیا، زاہد مجھ سے بہتر اور بہت تیز تھا۔ مجھے بھی لگا وہ مجھ سے یار تیز تھے۔ شعیب اختر اگر مائنڈ نہیں کریں تو یہ بولنا چاہوں گا تو زاہد تیز تھا جی۔ 28 نومبر 1996 کی صبح جب کیوی بلے باز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اترے تو انہیں اندازہ نہ تھا کہ ان کا پالا کس سے پڑنے والا ہے۔ وسیم اکرم اور وقار یونس انجری کا شکار تھے اور 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کی امیدیں گگو منڈی کے دبلے پتلے فاسٹ بالر محمد زاہد سے تھیں، جس نے ڈیبیو میں ہی 11 وکٹیں حاصل کی۔ شیخ ظفر علی اسٹیڈیم ساہیوال میں منعقدہ سائیڈ میچ میں محمد زاہد نے 54 رن دے کر 6 کیوی بیٹسمین کو پویلین کی راہ دکھائی۔ چیف سلیکٹر ظہیر عباس نے محمد زاہد سے کہا، تم پنڈی ٹیسٹ کھیل رہے ہو۔ محمد زاہد نئے اور پرانے گیند سے بخوبی واقف تھا۔ آرم سپیڈ اچھی ہونے کی وجہ سے وہ پیس کے ساتھ گیند سوئنگ کرتا تھا۔ برائن لارا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں محمد زاہد سے تیز بالر کا سامنا نہیں کیا۔ محمد زاہد کا ڈیبیو 4 سال پہلے ہو جاتا تو اس کا کیریئر مختلف ہوتا۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں 1994 کا سیزن زاہد کے لیے بہترین سال تھا، جب وہ بھرپور ردم اور پیس کے ساتھ بالنگ کر رہا تھا، لیکن بھلا وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے تجربے کار بالرز کی موجودگی میں کسی نئے بالر کے لیے پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانا انتہائی مشکل تھا۔ محمد زاہد کے مطابق ڈومیسٹک کرکٹ میں ہم پر لمبے اسپیل کا دباؤ ہوتا تھا۔ میں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی 20-22 اوورز کے اسپیل پھینکے، تب میری فٹنس کا یہ عالم تھا کہ صبح سے چائے کے وقفے تک مسلسل بالنگ کرتا تھا۔ ہم لوگ سری لنکا میں ڈائیونگ پریکٹس کر رہے تھے، اسی دوران میری چیسٹ ریت میں دھسی اور ٹانگیں فولڈ ہو کر کمر پر آ گئیں۔ اگلے دن ٹیسٹ میچ تھا، وسیم بھائی انجرڈ تھے، کپتان رمیز راجہ نے مجھے بھی ٹیم میں شامل کر لیا۔ میں درد کے باوجود لمبے اسپیل کرواتا رہا۔ میچ کے بعد ڈاکٹر سے پتا چلا کہ درد بڑھنے کی وجہ سے سرجری ضروری ہو چکی ہے، لیکن اس سنگین چوٹ اور سرجری کے باوجود محمد زاہد کی رفتار اور کاٹ میں زیادہ فرق نہ آیا، اور 6 ماہ بعد کینیڈا میں سہارا کپ کے دوران نہایت مضبوط انڈین بیٹنگ لائن سامنے آئی تو زاہد کا جادو پھر سر چڑھ کر بولا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس شاندار کرکٹر کا 7 سالہ انٹرنیشنل کیریئر فقط 5 ٹیسٹ میچوں تک ہی محدود رہ جائے گا۔ کئی کھلاڑیوں کی طرح محمد زاہد کا کرکٹ بورڈ سے شکوہ سامنے آیا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جان مارنے کے باوجود مجھے دوبارہ موقع نہیں دیا گیا۔ حالانکہ کمر کی سرجری کے باوجود محمد زاہد کا عزم نہیں ڈولا اور انہوں نے بہترین کم بیک کیا، مگر پھر ایک وارم اپ سیشن میں فٹ بال کھیلتے ہوئے ان کا گھٹنا ٹوٹ گیا۔ انجری کی بحالی کے بعد کم بیک کرنے کے لیے جتنی محنت درکار ہوتی ہے، شاید وہ اتنی محنت نہیں کر پایا۔ زاہد کے ایکشن پر بھرپور کام بھی نہ ہو پایا۔ محمد زاہد آج کل لیورپول میں مقیم اور وہاں کی مقامی کرکٹ اکیڈمی میں نوجوان فاسٹ بالرز کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے محمد زاہد کہتے ہیں کہ خیر، اب ان باتوں کا کیا فائدہ، یہ سب قسمت کی بات ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن دنیا کے آن دی ریکارڈ فاسٹ بالر شعیب اختر نے محمد زاہد کو اپنے سے بھی زیادہ تیز بالر قرار دیا۔ اس پر آپ کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔